السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، پاکستان میں پیٹرولیم کی فراہمی سے متعلق ایک اہم تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ ملک کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ تیل کمپنیوں کے مطابق اس وقت ملک میں تقریباً صرف 15 دن کی ضرورت کے برابر پیٹرول کا ذخیرہ موجود ہے، جبکہ درآمدی ایندھن کی کلیئرنس میں تاخیر، مالی مسائل اور طلب میں اضافے کی وجہ سے سپلائی کا نظام دباؤ کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل یعنی OCAC نے 15 جولائی کو وزیر توانائی پیٹرولیم ڈویژن علی پرویز ملک کے نام ایک انتہائی فوری درجے کا خط ارسال کیا۔ اس خط میں حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی فراہمی کی صورتحال غیر معمولی حد تک سنگین ہو چکی ہے اور اگر بروقت فیصلے نہ کیے گئے تو عوام کو پیٹرول کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ OCAC کے مطابق اس وقت ملک میں تقریباً 370,000 میٹرک ٹن موٹر اسپرٹ پیٹرول موجود ہے، جو کہ پاکستان کی اوسط کھپت کے مطابق تقریباً 15 دن کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ عام حالات میں تیل کمپنیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ذخیرہ موجود رہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا درآمد میں رکاوٹ کی صورت میں سپلائی متاثر نہ ہو۔ خط میں بتایا گیا کہ سب سے بڑا مسئلہ درآمدی پیٹرول کی کسٹمز کلیئرنس میں تاخیر ہے۔ کمپنیوں کے مطابق ویپوک نظام میں تاخیر کی وجہ سے درآمدی کارگو بروقت کلیئر نہیں ہو رہے۔ ویپوک دراصل پاکستان کسٹمز کا آن لائن کلیئرنس سسٹم ہے، جس کے ذریعے درآمدی سامان کی دستاویزات کی کلیئرنس کا عمل مکمل کیا جاتا ہے، اور اگر اس نظام میں تاخیر ہو تو ایندھن بھی بروقت مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تیل کمپنیوں نے خبردار کیا کہ اگر 3 درآمدی پیٹرول کارگو مقررہ وقت پر کلیئر نہ ہوئے یا ان کی آمد میں مزید تاخیر ہوئی تو سپلائی چین شدید متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف شہروں میں پیٹرول پمپوں پر قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنیوں نے مالی بحران کی بھی نشاندہی کی ہے۔ OCAC کے مطابق سرکاری واجبات اور ادائیگیوں میں تاخیر کے باعث آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تقریباً 66 ارب 70 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس بڑی رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے کمپنیوں کے لیے نئی درآمدات، شپمنٹ کی ادائیگیاں اور آپریشنل اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معیشت جناب منظور ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ منظور ملک صاحب بات کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ جو خدشات سامنے آ رہے ہیں، خط بھی اب تو خیر لکھ دیا گیا ہے، 15 دن کا صرف پیٹرول باقی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے فوری کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ 15 دنوں کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول کی پرائز معیار کرتی ہے۔ جب 15 دنوں کے بعد پرائز نے دوبارہ مارکیٹ میں اناؤنس ہونا ہے، اوگرا کے پاس جانا ہے، اس نے اس کے ریٹ نکالنے ہیں، تو کون بندہ اس کے سٹاکس رکھے گا؟ دیکھیں، ہماری پالیسیز میں کچھ ایررز ہیں جس کو ہمیں سنسیئرلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وقتی بحران ہے جو کنٹینیو کرتا جا رہا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں سب سے پہلے اپنے سٹاکس بڑھانے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان 2 بڑی جوائنٹ وینچرز ہیں ٹیکنیکلی، ایک پارکو ٹوٹل اور شیل کے ساتھ اس کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور دوسرا آپ کی جو OGDCL ہے اور PSO ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر پیٹرول کی دن بدن ڈیمانڈ آپ کی بڑھی ہے۔ دیکھیں، گاڑیاں آ گئیں، بائکس آ گئی، لوگوں کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، انہوں نے جانا ہے، پھر انڈسٹری کے کو چلانے کے لیے بھی ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کے اس کو میئر کرنے تک وہ سارے پیٹرول کے مراحل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ، جیسے آپ نے PIA کو پرائیویٹائز کیا، ان آئل کمپنیز کو پرائیویٹائز کریں چاہیے، اور پرائیویٹائز کر کے آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ نے اس لیول کا سٹاک مینٹین کرنا ہے۔ اوکے، کمپنیاں جو سٹاک مینٹین کریں گی اس سے ملک کے اندر ایک ڈیفینیٹلی اسٹیبلٹی بھی آئے گی۔ ملک صاحب، لیکن میں قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کمپنیوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سر، کمپنیوں کو جتنا پریشر حکومت پر ہوتا ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، ماضی قریب میں بھی انفیکٹ دیکھا ہے کہ جب یہ قیمتیں کم کرنے کی بات کرتے ہیں، 100 روپے اگر کم کرنے ہوں تو کمپنیوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ صرف اور صرف 20 روپے یا 25 روپے کم کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں، تو سر اتنا پریشر تو ان کمپنیوں کا ہوتا ہے ان پہ؟ آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے نا سر، لیکن جب مارکیٹنگ کمپنیز کو اپنے تیل کو جا کے بیچنا پڑے گا اور اس کے مقابلے میں لائسنس کی، تو ہو سکتا کمپنی میں بھی لانچ کر دوں۔ اوکے، یعنی پھر کمپٹیشن آ جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، کمپٹیشن میں آپ لے کے آئے نا، لوگوں کی لائسنسز کے ایک پیرامیٹرز بنائیں، لوگوں سے کہیں کہ آپ آئل لے کے آئیں، آپ اس کو سیل آؤٹ کریں، آپ ٹرانسپورٹیشن کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شعبے میں نئی انویسٹمنٹ ملے گی۔ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کا شارٹ فال ہے، اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں فورن ایکسچینج میں ڈالرز کم ہے، تو اگر ڈالر کم ہے تو آپ کوشش کریں گے نا کہ آپ سٹاک نہ رکھیں، بلکہ اس کو ڈے ٹو ڈے میئر پہ چلائیں، تاکہ آپ کے پاس
جو ریزروز ہیں فورن کرنسی کے وہ مینٹین ہے. پھر جب گورنمنٹ نے پیٹرول کو سستا کرنا ہے, مہنگا کرنا ہے, فائنلی اپروول کس نے دینی ہے؟ اوگرا نے. اور آپ کو پتہ کہ اوگرا ایک مدت تک جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ پورے نہیں کرتی, اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے کہ جی آپ بتا دیں کیا کرنا ہے, اور وہ بلیم پرائم منسٹر صاحب کو آ جاتا ہے یا کہیں کریڈٹ مل جاتا ہے. تو ہمارے جو سسٹم میں ایرر ہے سر, اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ کیا وی آر ولنگ کہ ہم اپنے جو کرائسس ہیں ان کو ایک مستقل حل کے طور پہ حل کریں, اور اس میں پرائیویٹ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو انیشیٹ کریں, اور انہیں کہیں بھائی اپنے پیٹرول پمپ بناؤ, اپنے سٹاکس بناؤ. جب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سر میں شیل کے پیٹرول پمپ پہ جاتا ہوں اور وہاں پیٹرول نہیں ملے گا, تو شیل کی جو مارکیٹنگ ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کو نقصان ہوگا نا. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کو سپورٹ رہے گی تو کیا ہوگا کہ میں 10 گاڑیاں لے کے جاتا ہوں, وہ گورنمنٹ کی ایک ایجنسی اس سے کانٹریکٹ کرے گی, وہ کہے گی جی فرض کریں میونسپل کارپوریشن, تو اس کو تو اس سے کہیں گنا زیادہ بڑی شیلٹر مل گیا. تو یہ جو اکاموڈیشنز بن رہی ہیں اسی نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اب رہے گی کہ سر آپ کے پاس ریزروز کم ہے, ریزرو کا ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے جنگ کا زمانہ ہے, ہمیں لوگوں کو بچت کی طرف بھی لے کے جانا ہے کہ وہ بچت کی طرف جائیں, مل کے کریں, کم سے کم پیٹرول کو خرچ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف گاڑیوں میں پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا یا ڈیزل خرچ نہیں ہو رہا, اس کے الائٹ بھی خرچ ہو رہا ہے. آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ جو ہے, آپ کی جو بجلی بنانے کے پلانٹس ہیں ان کو بھی انرجی چاہیے, اور ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور پھر قوت خرید کا مسئلہ ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی تو لوگوں کے پاس کھانے پکانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ تو ہمارے ملک کے اپنے اندر غربت اور فساد شروع ہو جائے گا, جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ایک ٹینشن چل رہی ہے, اور آپ کرمنلز کو روز ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود کرائم جو ہے وہ ظالمانہ حد تک بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. منظور صاحب, آغاز میں سر آپ نے فرمایا 15 دن بعد تعین ہوتا ہے جو قیمتوں کا, اس کی وجہ سے بھی کمپنیاں جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ قیمت کم ہوگی زیادہ ہوگی. لیکن سر اب تو چونکہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اب تو 7 دنوں کا انہوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ ہر 7 دن بعد قیمتوں کا تعین ہوتا ہے, ہر جمعے کے روز. اور اب جو تجویز ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا, رد و بدل کیا جائے گا. 15 سے 7 دن پہ آنا اور پھر 7 دن سے اگر روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے تو یہ کس حد تک فائدہ مند یا پھر کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے طے کیا کہ پیٹرول کو آپ سستی پرائس میں بیچیں گے یا مہنگی. آپ کے سامنے علی پرویز ملک صاحب نے اس کا سارا چارٹ فریم کیا نا کہ اگر پیٹرول باہر سے سستا بھی ہوگا تو ہم سستا نہیں بیچ سکتے, کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ اور اس کے گراف میں چیزیں رکھی ہوئی. صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ سمجھیں روزانہ کی بنیاد پہ بھی آپ طے کریں گے تو کیا روز کا روز پیٹرول شپ کے شپ آ رہے ہیں؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے, سمپل مسئلہ ہے کہ اگر باہر سے پرائز بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی اسٹاک کے اپنی پرائز بڑھائے گا تو وہ دوبارہ اسٹاک مینٹین کرے گا. لیکن اگر ہم اس کو دوسری اینگل میں دیکھیں کہ جو کمپنیاں پروفٹ کماتی ہیں وہ پروفٹ اس لیے بھی کماتی ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو زیادہ پھیلا سکیں, تو ٹیکنیکلی وہ اپنا پھر اسٹاک بھی رکھیں گے, اپنی مارکیٹنگ بھی کریں گے. وہ نہیں چاہے گی, شیل نہیں چاہے گی کہ اس کا کسٹمر جو ہے وہ جو ہے پارکو کے پاس چلا جائے یا وہ اٹک کے پاس چلا جائے یا وہ گو کے پاس چلا جائے, کسی ایک کے پاس چلا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ بیٹھ کے جو کمپنی گورنمنٹ کے کنٹرول میں اپنی جگہ رکھیں, گورنمنٹ کا کنٹرول کم سے کم کر دیں, لوگوں کو کہیں اپنی پرائیویٹ کمپنیاں بنائیں. سر کل مجھے آئل اویلیبل ہو جائے گا, میں آئل لے آؤں گا, کیونکہ دیکھیں ایک اور بات ہے, پیٹرولیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ایران سے مال لینے کی. آپ کے سامنے آپ کی جو انرجی کے لیے ایل پی جی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے, صرف آپ ان سے کروڈ آئل نہیں لے سکتے. تو جو آپ باقی چیزیں لے سکتے ہیں اسے آپ اپنے بارڈر کے لیے, افغانستان مطلب ہمارے گوادر کے لیے, بلوچستان کے لیے, کراچی کے لیے, لاہور کے لیے آپ اس کی ایک چین بنا سکتے ہیں. ان کے سر اس میں پھر سیکیورٹی معاملات آڑے آ جاتے ہیں نا, جو انسرجنسی وہاں چل رہی ہے, ایک وہ بھی تو مسئلہ ہے. سر یہ کل میرے ایک دوست ہیں, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا, جو بزنس مین ہے, بڑے بزنس مین ہے, وہ کہتے ہیں 4000 کنٹینر آئے ہیں, اگر ایک کنٹینر کو لاس ہو گیا تو ہاؤ مینی پرسنٹیج اٹ, بٹ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم نے اصل میں تھوڑا سا میڈیا کو بھی ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ نمبر آف لاسز کیا ہے. دیکھیں اگر میں 100 روپے کا کاروبار کرتا ہوں تو یہ کیا ممکن ہے کہ ہر سال 100 کے بدلے میں نے 10 روپے کمائے ہیں؟ یہ کبھی یہ بھی ہے میں نے 8 کمائے ہیں, کبھی یہ بھی ہے کہ میں نے 2 لاس کیے ہیں یا 10 لاس کیے ہیں. کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں.
डेफिनेटली हैं, बलूचिस्तान से भी इशू है, बट वो इतने बड़े इशू जो आप आते हैं टेररिज्म में, वो फोकस टेररिज्म करते हैं, हम उसके खिलाफ उसको कॉन्डेम करते हैं, लेकिन इन जनरली बास ट्रैफिक को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उसको नुकसान हुआ जो पंजाब से लोग गए हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स हुए हैं, लेकिन जो खुद गवादर के लोग हैं, और गवादर के साथ भी आपको पता ना, आपका एक पोर्ट लगती है जिसको हम कहते हैं रूट 250 कहते हैं, गवादर के साथ ना एक बॉर्डर हमारा लगता है। इसी तरह बहुत सारे अदर देन बॉर्डर भी हम बना सकते हैं कि भी हमें ये सहूलत है, इमरजेंसी में हम अपनी चीजों को सीधा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट विलफुली देखे कि प्राइवेट बिजनेसमैन को कैसे एंटर करना है और परमानेंट पॉलिसीज कैसे लेके आनी है। जो ही आप परमानेंट पॉलिसीज लाएंगे, आप देखेंगे कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन मोड भी सही हो जाएगा, उसके स्टॉकिस्ट भी बेहतर हो जाएंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी आने शुरू हो जाएगी। ठीक है मंसूर मलिक साहब, से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तकरीबन 66 अरब 70 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, ये OCAC के मुताबिक वाजिबात और अदायगियों की मद में ताखीर चूंकि उनमें हो रही है, ये बहुत बड़ी रकम है और इसकी वजह से भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है वो थोड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कई दफ़ा हमसे भी बात की है कि सर ये देखें, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इस प्राइस पे ऑयल बेचें, जबकि हमें पीछे से जो ऑयल ले रहे हैं उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, लेवीज हैं और अदर देन जो एक फ्रेमवर्क है वो है। तो वो कहते हैं कि फिर जब हमने इसको सस्ता दिया तो उसका जो स्टॉक है उसके अंदर जो माइनस हुआ पैसा, तो वो हमारा किसके पास चला गया, वो गवर्नमेंट के जिम्मे लग गया। तो हमें अपने सर्कुलर डेट से निकल के लोगों को फ्री हैंड देना चाहिए। ये लॉस प्राइवेट कंपनियों को हो ना, अगर वो ऑयल नहीं बेचती। क्या दुनिया में कंपनियों ने तेल नहीं बेचना, कारोबार नहीं करना, ट्रांसपोर्टर ने ट्रांसपोर्ट नहीं चलानी? जब उन्होंने सब ने चलाना है तो प्रॉब्लम वहां पे है जहां हर फैसला गवर्नमेंट ने करना है और गवर्नमेंट ने उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को करने की बजाय किसी को ओब्लाइज कर देना है। देखें, बात ये ईमानदारी या बददियानती की नहीं हो रही, बात ये है कि फैसले करते हुए इंसान जो है वो अगर सारे फैसले गवर्नमेंट करे नेशनलाइजेशन की तरह, तो फिर उसमें आप देख लेंगे नेशनलाइजेशन के कितने यूनिट आप चला सकें। तो जब नेशनलाइजेशन के यूनिट नहीं चला सके तो नेशनलाइज पॉलिसी के जो इम्पैक्ट हैं उसको खत्म किए बगैर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मंसूर मलिक साहब, इस लेवी की चूंकि आपने भी बात की है, लेवी एक बहुत बड़ा मसला है और जब पेट्रोल की कीमत वैसे कम होती है तो लेवी बढ़ा दी जाती है और उससे अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है ओवरऑल कीमत में। IMF की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक इसके पीछे एक वजह है बहुत बड़ी? देखिए, IMF के लिए हमने कई दफ़ा बात की है कि IMF जो है, हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दी, हमने उन्हें कहा कि हम ये आप हमें पैसे देंगे, हम इस तरह इसको मैनेज करेंगे, इस तरह करेंगे। उसके अंदर जो हमने बाकी अदर देन अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी थी, जो हमने अपने डिपार्टमेंटों को शॉर्ट लिस्ट करना था, जो हमने अदर देन जो हमारी वेस्टेज है उसको कंट्रोल करना था, वो तो हमने नहीं किया। तो फिर उसका बोझ भी तो कहीं ना कहीं हमने डालना है। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि सुई गैस है, चाहे वो आपकी SNGPL को देख लें, वो आपके घरों को 6 घंटे गैस देती है, सुबह 2 घंटे, 2 दोपहर, 2 शाम को। जबकि उसका जो लाइन वर्क है, लाइन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, स्टाफ मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी स्टाफ, नेम इट, सारे वो सारे मिला के 24 घंटे के हिसाब से। अब मुझे बताएं कि 6 घंटे के ऊपर 18 घंटे के जब आप बोझ डालेंगे तो लोगों को गैस भी नहीं मिली और जो है महंगाई भी ज्यादा हुई। तो हमें देखना पड़ेगा बॉस कि एक गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर जो इतने और इशू में फंसा हुआ है इंटरनेशनली, नेशनली, और फिर जो दरमियान की जो बार्गेनिंग हो रही हैं, जो तो उनको आप कहाँ एंगेज करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे लोगों को आज़ादी की तरफ लेके जाएं, ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहें कि भाई आपने तेल लाना है, ये साहब अपनी जगह क्लोज है, कल से पार्को अपना तेल मंगाए और खुद बेचे, और गवर्नमेंट को सिर्फ जो सेल होती है उसके ऊपर टैक्स दे, तो आप देखेंगे रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़े अहम आपने बात की है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, और जो आपने तज्जिया पर भी मंसूर मलिक साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब क्या करती है हुकूमत, क्या इक़दाम करती है कि 15 दिन का जो स्टॉक रह गया उसके बाद सूरत हाल कशीदा ना हो, और उसके साथ साथ अमरीका वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के बाद एक और एडवेंचर करने जा रहा है मुमकिन तौर पर। ये एडवेंचर क्या है, रात होंगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मजीद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें आबना हरमुज़ के करीब वाक़े ईरानी जज़ायर पर अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज उतारने का इम्कान भी शामिल है। क्या अमेरिका वाकई ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतार सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये इराक और अफगानिस्तान जैसा ऑपरेशन होगा, या इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी? गुज़श्ता 2 दहाइयों की तारीख हमें बताती है कि जंग शुरू करना निस्बतन आसान, लेकिन इसे कामयाबी से ख़त्म करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है।
2001 میں امریکہ افغانستان میں داخل ہوا. ابتدائی چند ہفتوں میں طالبان حکومت گر گئی، لیکن اس کے بعد تقریباً 20 سال تک جنگ جاری رہی. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کھربوں ڈالر خرچ کیے، ہزاروں فوجی ہلاک ہوئے، لاکھوں افغان متاثر ہوئے اور بالآخر 2021 میں امریکی افواج واپس چلی گئی جبکہ طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے. اس کے بعد 2003 میں عراق پر حملہ ہوا. امریکی فوج نے چند ہفتوں میں بغداد پر قبضہ کر لیا. صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن اصل مشکلات اس کے بعد شروع ہوئیں. فرقہ وارانہ تشدد، مزاحمتی کارروائیاں، دہشت گرد تنظیموں کا ابھرنا اور برسوں تک عدم استحکام نے پورے خطے کو متاثر کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران بھی عراق یا افغانستان جیسا ملک ہے؟ جواب یقیناً نہیں میں ہے. ایران رقبے، آبادی، عسکری صلاحیت، میزائل ٹیکنالوجی، دفاعی ڈھانچے اور جغرافیہ کے اعتبار سے ان دونوں ممالک سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ ملک ہے. ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ اس کی باقاعدہ فوج اور پاسداران انقلاب سمیت فعال فوجی قوت تقریباً 6 سے 7 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ لاکھوں ریزرو اور نیم فوجی رضاکار بھی موجود ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر متحرک کیا جا سکتا ہے. ایران نے گزشتہ کئی برسوں میں اپنے دفاع کی بنیاد صرف روایتی فوج پر نہیں رکھی بلکہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام، بحری تیز رفتار کشتیاں اور زیر زمین عسکری تنصیبات بھی تیار کی. دوسری جانب جو امریکہ ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھتا ہے اور اس کے فعال فوجیوں کی تعداد تقریباً 13 لاکھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سب ایران بھیج سکتا ہے. کسی بھی زمینی حملے کے لیے صرف لڑاکا فوجی کافی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ لاجسٹکس، ایندھن، خوراک، طبی سہولیات، انجینئرنگ، فضائی معاونت، بحری سپورٹ اور رسد کا ایک بہت بڑا نظام بھی درکار ہوتا ہے. اب عسکری ماہرین یہ مانتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران جیسے بڑے ملک پر مکمل زمینی کارروائی کرنا چاہے تو اسے صرف چند ہزار نہیں بلکہ ممکنہ طور پر لاکھوں فوجیوں اور وسیع بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تاہم اس بارے میں کوئی حتمی سرکاری منصوبہ موجود نہیں ہے اور یہ صرف مختلف دفاعی تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی اندازے ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فرمایا ہے، جو ارشادات، ذرا مختصراً یہ سن لیجیے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور سدرا سدوزئی صاحبہ. بہت شکریہ سدرا صاحبہ وقت دینے کے لیے. میم، جو ماضی میں ایکسپیرینس ماضی قریب میں افغانستان کے اندر امریکہ نے حالت ہوئی اور جس طریقے سے وہاں سے نکلا ناکامی کے ساتھ، تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب کسی بھی ملک پہ اس طرح سے زمینی کارروائی نہ کرے. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہیں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس قدر انپریڈکٹیبل قسم کی پرسنالٹی رکھتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب پاسبل ہے اس طرح کہ امریکہ اپنی زمینی فوج اتار سکتا ہے ایران میں، اور اگر ہاں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اگر نہیں تو کیا یہ صرف اور صرف بیانات کی حد تک ہے یا اندازوں کی حد تک ہے؟ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے 2001 میں یہ کارروائیاں شروع کی گئی تھیں اور 2021 میں آخرکار تنگ آ کے امریکی فوج کو بشمول نیٹو واپس جانا پڑا تھا. عراق کی میں بات کروں جس کا حوالہ آپ نے دیا، 2003 عراق میں جب WMD ہتھیاروں کو کھوج نکالنے کے لیے جب صدر صدام کو بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے کیپچر کیا گیا اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ ناکام ہو کے نکلا کہ یہاں پہ تو ورلڈ میس ڈسٹرکشن کے کوئی ہتھیار، کوئی ثبوت، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. اور وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک گوریلا وار جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا امریکی فوجیوں کو. اب بات کرتے ہیں ایران کی، جو تقریباً 16.5 لاکھ مربع میل کے اوپر موجود ہے، یعنی کہ عراق سے تقریباً 4 گنا بڑا ملک. لیکن جو ایران کو سب سے زیادہ ایک ڈفرنٹ یا آپ کہیے کہ منفرد بناتا ہے وہ وہاں کی جیوگرافی ہے ایران کی، کہ کس طریقے سے وہاں پہ صحرا بھی موجود ہے، صحرائے لوت بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے پہاڑی سلسلے ہیں کہ جن کے اندر آپریشن کرنا. اور امریکہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کو ایک دوسرے کانٹیننٹ سے آ کے کہ جس طریقے سے عراق کے اندر ود دا ہیلپ آف نیٹو، ود دا ہیلپ آف اگین نیٹو افغانستان کے اندر بھی آپریشن کرنے پڑے تھے، اس وقت نیٹو اور دیگر ممالک امریکہ کے ساتھ براہ راست شامل تھے. آج سے اگر میں 1 مہینے پہلے کی بات کروں تو وہاں پہ نیٹو کی وہ نصرت مدد امریکہ کو شامل نہیں تھی. لیکن ہاں اب اس قسم کی ایک پاسبلٹی پائی جاتی ہے، جس طریقے سے 2-3 دن سے سافٹ قسم کے بیانات نیٹو کے آ رہے ہیں. یا میں اٹلی کی بات کروں کہ جس طریقے سے اب یہ ممالک بھی towards we see their inclination towards USA more. اور اس میں ہمیں تازہ مثال ملتی ہے برطانیہ نے پابندی لگائی ہے جو پاسداران انقلاب پر.
ایگزیکٹلی برطانیہ کے وہ پاسدار انقلاب کے اوپر پابندی جو ہے وہ ایک تازہ مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دیز آر دا سائنس. دیکھیں کچھ چیزوں کے ایک دم اعلانات نہیں ہوتے بلکہ ایک سائنس کے فارم میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک کچھ سائنس ہے کہ جس کے بعد اتنا شیر ہو کے امریکی صدر جو ہے وہ اگین کیونکہ انہوں نے سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کی تھی, B2 بمبارز کو پہلے اتارنے کی بات کی تھی, دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ان کی نیوی جو ہے ایران کی وہ ختم کر دی ہے, بوٹس آن گراؤنڈ کی انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی. لیکن اب تو وہ حتمی طور پہ اگر اس چیز کی طرف آ رہے ہیں, پہلے تو ہم ان کو یو ٹرن صدر کہا کرتے تھے, لیکن وہ جتنا اسٹانچلی اب اگین بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن دیکھیں, بوٹس آن گراؤنڈ کا مطلب یہ آل آؤٹ وار. جہاں پہ آپ کی بوٹس آن گراؤنڈ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسری فوج آپ کے پاس ایکٹ آف ایگریشن جس کو ہم انٹرنیشنل لا کے ٹرم میں کہتے ہیں, لا آف وارفیئر میں کہتے ہیں, کہ اس ایکٹ آف ایگریشن تو یہ ابھی بھی ہے, لیکن وہ جو لاسٹ نیل ان دا کافن ہے وہ ہے آپ کی زمینی جنگ. لیکن وہ زمینی جنگ یہاں پہ آسان نہیں ہوگی. اس کی ریزنز ہے, نہ ہونے کی ریزنز بھی بتا دیتی ہوں میں کہ جس طریقے سے ایران کی ریٹیلیشن آ رہی ہے ٹورڈز دوز کنٹریز کے جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں, ایران نے تابڑ توڑ حملے کر کے ان کو نشانہ بنانا شروع کیا. سو آپ کی لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ آئیں, جہاں پہ صرف اکیلا یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے اس کو بھی نشانہ بنانا ایران کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, وہ انہی کے پانیوں میں اگر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو. یا ایران نے ان تمام سینکشنز, ایرا آف سینکشنز کے دوران اپنی جو ڈرون کیپیسٹی ہے یا اپنی جو نیول فورسز ہیں ان کے اوپر تو آبویسلی انویسٹ بھی کیا ہے اور ان کو بہت اسٹرانگلی بھی وہ سامنے لے کر آئے ہیں. تو اس وقت امریکہ کو اتحادیوں کی ضرورت ہوگی اس ریجن میں تاکہ وہ کسی نہ کسی فیسیلیٹیٹر کے کندھے کے اوپر چڑھ کے ایران کے اندر آ کے اپنی فوجیں اتار سکے. اچھا, میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا سدرا صاحبہ. آپ نے چونکہ افغانستان کا ذکر کیا, عراق کا ذکر کیا, وہاں پر ان کو بوٹس آن گراؤنڈ کا بھی فائدہ اس طرح سے نہیں ہوا, لیکن کم از کم ایک فائدہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ طالبان کی حکومت گر گئی, ختم ہو گئی جب امریکہ داخل ہوا, اور عراق میں بھی صدام حسین کی جو ایک طویل اقتدار تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایران پر حملہ کرتے ہوئے بھی جو بیسک ایک خواہش کا اظہار کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ہم نے رجیم چینج کرنا ہے. تو وہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. کیا اس مقصد کے لیے, چونکہ مشتبہ خامنہئی صاحبزادے ہیں علی خامنہئی کے, اگر رجیم چینج کرنا ایک مقصد ہو فائنلی, تو کیا اس کے تحت ایک مختصر کارروائی ہو سکتی ہے زمینی, چونکہ اس پہ سپورٹ حاصل ہے UAE کی بھی, بحرین کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک عمان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. لیکن کیا میسز کی اور پاپولیشن, ایرانی پاپولیشن کی بھی سپورٹ حاصل ہے؟ Not at all. میں ان صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی جنہوں نے خامنہئی صاحب کی آخری رسومات کو کور کیا ہے, اور میں ان سے کچھ انفارملی آئی ہیڈ سم ڈسکشن, اور میں ان سے وہاں پہ لوگوں کے حالات اور لوگوں کے سینٹیمنٹس پوچھ رہی تھی. تو جو چیز اس ٹائم پہ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے وہ ایک سلوگن تھا بدلہ, بدلہ اینڈ ریونج فرام USA. تو یہ چیز دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا مرگ بر امریکہ کے نعرے بھی وہاں لگے سدرا صاحبہ. ہاں اچھا, اگر میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر اس وقت بوٹس آن گراؤنڈ یا رجیم چینج کے لیے افغانستان میں جانا چاہے امریکہ, لوگ سپورٹ کریں گے کیونکہ لوگ اپنی رجیم سے بہت زیادہ تنگ ہیں, لوگ اس طالبان گورنمنٹ سے بہت زیادہ تنگ ہیں. لیکن اسی چیز کو ایز اے پیرامیٹر بنا کے اگر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا امریکہ, تو وہاں پہ لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی امریکہ کو, نہ لوگ جو ہے وہ رجیم چینج کی طرف جاتے ہیں. امریکہ یہ کوشش کر چکا ہے 2025 میں, امریکہ اس ٹائم پہ کوشش کر چکا ہے جب انہی کے لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, پچ کے دونوں طرف تھے, اور لوگ جو ہے وہ تب بھی انہوں نے بڑے اسٹرانگلی اس چیز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. ان کے دماغوں میں رجیم چینج کے حوالے سے کوئی بھی ایسا پاسبلٹی موجود نہیں تھی. میں میسز کی بات کر رہی ہوں. 10-15 اور مے بی 7-8% تو جو ہے وہ ڈفرنٹ پرسنٹ ہر ایک کی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ڈفرنس آف اوپینین کی. لیکن اگر میں اس کو آن دا ہول دیکھوں تو لوگوں کا اس وقت جو واحد سینٹیمنٹ ہے وہ ہے ریونج, وہ ہے بدلہ. تو امریکہ کے لیے اس ٹائم پہ ایران کے اندر داخل ہونا اور جنگ لڑنا اور اس جنگ کو پرولونگ رکھنا, جیسے ہم نے دیکھا 2001 سے لے کے 21 تک تو افغانستان کے اندر رہا امریکہ, اور 2003 سے لے کے 2014 تک عراق میں بھی رہا. بٹ ایران جو ہے وہ 4 گنا بڑا ملک ہے. ایران کی جیوگرافیکل اسٹیٹسٹکس بہت ڈفرینٹ ہے, جیوگرافی بہت ڈفرینٹ ہے,
اور اگین یہاں پہ بھی ایک جو بہت پاسداران انقلاب کو ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. they themselves are very strong there. Similarly اگر یہ گوریلا وار کی طرف چل پڑتا ہے تو بھی امریکہ کے نقصان میں ہے. اچھا، آپ نے بھی جو سینٹیمنٹ کی بات کی ہے، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا، یہی سینٹیمنٹ ہی کیا ایک رکاوٹ ہے سیاسی قیادت کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل بار بار تعطل کا شکار بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور کوئی ہم جو MOUs پر بھی عمل درآمد نہیں ہو پاتا کیونکہ ایک سینٹیمنٹ موجود ہے، ہارڈ لائنرز موجود ہیں ایران کے اندر جو یہ نہیں چاہتے، وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ بات چیت نہیں چاہتے. دیکھیں یہاں پہ میں ایران کی غلطی کو تسلیم کروں گی کہ جہاں پہ وہ ہارڈ لائنر جو اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے بجائے صرف اور صرف ریونج کی بات کر رہے ہیں، وہ تمام سپورٹ ویری سوری لیکن وہ سپورٹ جو ایران کو پہلے حاصل تھی، ایران اپنے ہی جو ہے وہ اس ہارڈ اینڈ اسٹانچ لائنر جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے اس کی وجہ سے وہ سپورٹ ایران لوز کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ وننگ سچویشن میں تھا، وننگ پوزیشن میں تھا. امریکہ کو وہ اس نے بو ڈاؤن کر دیا تھا، گھٹنوں کی طرف لے کر آیا تھا کہ امریکہ اٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے بےتاب تھا. لیکن اب ایران اسی ہارڈ لائنر اور اسٹانچ سٹانس کی وجہ سے اپنی نہ صرف یہ کہ سپورٹ لوز کر رہا ہے، اپنے اتحادیوں کو لوز کر رہا ہے، اپنے وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ ایز اے میڈیٹر کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کر کے ایران نے میں سمجھتی ہوں کہ غلطی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سدرا اسد الزید صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور اس سارے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. ناظرین اب بات کریں گے بحیرہ روم میں سہانے خواب انسانی قیمتی جانوں کے ساتھ برد ہو گئے ہیں، سمندر برد ہو گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں. اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بحیرہ روم ایک بار پھر انسانی المیے کا گواہ بن گیا. لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوبنے سے درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ زندہ بچ جانے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے. یہ حادثہ ایک مرتبہ پھر غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے خطرناک نیٹ ورک اور یورپ پہنچنے کی کوشش میں جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کرنے والے ہزاروں افراد کے المیے کو دنیا کے سامنے لے آیا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ مشرقی لیبیا کے ساحلی شہر تبرک کے قریب بروا جزیرے کے نزدیک پیش آیا. کشتی میں تقریباً 60 تارکین وطن سوار تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 50 افراد ہلاک یا لاپتہ ہیں، جبکہ صرف 10 افراد تیر کر جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور ان کی جان بچ سکی. لیبیا کی کوسٹ گارڈ اور امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق لیبیا آج بھی افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے یورپ جانے والے تارکین وطن کے لیے سب سے بڑا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے. انسانی اسمگلر بہتر مستقبل کا خواب دکھا کر لوگوں کو خستہ حال اور گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی کشتیوں میں بحیرہ روم کے خطرناک سفر پر روانہ کر دیتے ہیں، جہاں معمولی خرابی بھی سینکڑوں جانیں لے سکتی ہے. یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ رواں سال پیش آنے والے متعدد بڑے سانحات میں سے ایک ہے. فروری 2026 میں لیبیا کے شہر زبارہ کے قریب ایک ربڑ کی کشتی ڈوبنے سے 53 تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے، جن میں 2 شیرخوار بچے بھی شامل تھے. جون 2026 میں تبرک کے قریب ہی ایک اور کشتی حادثے میں 51 افراد ہلاک یا لاپتہ قرار دیے گئے، اور اب جولائی 2026 میں پیش آنے والا یہ تازہ سانحہ کم از کم 50 افراد کی جان لے چکا ہے یا پھر وہ لاپتہ ہیں. یعنی صرف رواں سال لیبیا کے راستے کم از کم 3 بڑے کشتی حادثات دنیا کی توجہ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں اور عدد و شمار مزید تشویشناک ہیں. IOM کے مطابق 1 جنوری سے 16 مئی 2026 تک وسطی بحیرہ روم کے راستے 800 سے زائد تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو چکے تھے، جبکہ جون اور جولائی کے مزید حادثات کے بعد یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے. گزشتہ سال اسی راستے پر 1300 سے زائد افراد جان سے گئے تھے. یہ المناک حادثہ ایک بار پھر اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ غربت، جنگ، بے روزگاری اور عدم استحکام سے فرار کی کوشش میں ہزاروں افراد انسانی اسمگلروں کے جال میں پھنس کر اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں. عالمی ادارے مسلسل محفوظ اور قانونی ہجرت کے راستے فراہم کرنے اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک ان بنیادی مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا، بحیرہ روم میں ایسے سانحات کا سلسلہ رکنا مشکل دکھائی دے رہا ہے. بہرحال اس پر توجہ ہونی چاہیے، انسانی اسمگلنگ کا راستہ رکنا چاہیے. ایک مزید موضوع پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अगले आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी कवानीन और आइन में मौजूद उन शिकों का असर जायज़ा लिया जाएगा जिन्होंने गुज़श्ता आम इंतखाबात के दौरान कानूनी या इंतज़ामी मुश्किलात पैदा कर दी। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को दोबारा फ़ाल कर दिया है, जो इंतखाबी निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ, मौसर और जदीद बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की लीगल रिफॉर्म्स कमेटी में कमीशन के आला हुक्काम, कानूनी माहिरीन और मुख्तलिफ विंग्स के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी की बुनियादी ज़िम्मेदारी मौजूदा इंतखाबी क़वानीन, आइनी शिकों और इंतखाबी तरीक़ाकार का तफसीली जायज़ा लेना होगा। ज़राए का कहना है कि कमेटी ख़ास तौर पर आम इंतखाबात 2024 के दौरान सामने आने वाली कानूनी, आइनी और इंतज़ामी खामियों का जायज़ा लेगी। इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों, उम्मीदवारों, मुबस्सरीन और कानूनी माहिरीन की जानिब से मुतादिद निकात उठाए गए थे, जिनमें इंतखाबी तनाज़ात, नताइज के इजरा, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी, इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबी टेक्नोलॉजी और दीगर कानूनी मामलात शामिल थे। अब इलेक्शन कमीशन इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर आइंदा इंतखाबात से पहले इस्लाहात मुतारिफ कराना चाहता है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आईन पाकिस्तान, इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 में ज़रूरी तरामीम की तजावीज़ तैयार करेगा। इस अमल का मकसद सिर्फ खामियों की निशानदेही नहीं बल्कि ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना है जो बदलते हुए हालात और जदीद जमहूरी तकाज़ों से हम आहंग हो। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी क़वानीन को आलमी सतह पर राज बेहतरीन इंतखाबी उसूलों के मुताबिक बनाने पर भी गौर करेगा, ताकि पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम ज़्यादा शफ़ाफ, काबिल एतमाद और मौसर बनाया जा सके। इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी तजुर्बात, जदीद इंतखाबी तरीक़ाकार और इंतखाबी तनाज़ात के हल के मौसर निज़ाम का भी जायज़ा लिया जाएगा। लीगल रिफॉर्म्स कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद उन्हें मुतल्लिका आइनी और कानून साज फोरम्स को इरसाल करेगी, ताकि पार्लियामेंट या दीगर मुतल्लिका इदारे ज़रूरी कानून साजी कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने इस जायज़ा अमल के लिए वाज़ेह टाइमलाइन भी मुकर्रर की है। ज़रा के मुताबिक आइन से मुतल्लिका शिकों का जायज़ा 2026 के दौरान मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 का मुकम्मल जायज़ा दिसंबर 2026 तक ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, टाइम का वक्त ख़त्म हो गया है। दस्तक से ज़ीशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।